دوسری جو انفرادیت روزے کی بڑی اہم ہے، وہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں لکل عمل ابن آدم لہو کفار، ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ہر عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے، روزہ کفارہ بھی ہے اور اس کی جزا بھی میں نے دینی، یعنی اس کا دوہرا پہلو ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک انسان نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، راتوں کا قیام کرتا ہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کو اپنے گناہوں کا علم نہیں ہوتا، گناہوں کی کیفیت کا علم نہیں ہوتا، تو ممکن ہے جو نیک اعمال ہیں یہ گناہوں کے کفارے میں خرچ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک اعمال قبول کر کے ان کی برکت سے آپ کے گناہ معاف کر دے۔ جو اعمال صالحہ کا ایک بڑا عظیم کردار ہے، کیونکہ گناہ ایک ایسی نجاست ہے جس کے ساتھ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، جنت ایک پاکیزہ ٹھکانہ ہے اور گناہ ساتھ لے کر جنت میں نہیں جا سکتا، تو ایسے میں اگر اعمال گناہ کو جھاڑنے لگیں، گناہوں کو معاف کروانے لگیں، تو یہ اعمال صالح کی ایک بڑی نعمت ہے، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جیسے نماز کا عمل، نماز کے عمل میں بے شمار امور ہیں جو گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ وضو ہے، ہر گرتے قطرے کے ساتھ گناہ جھڑتے ہیں، وضو کر کے مسجد جا رہے ہیں تو ہر قدم آپ کا گنا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمانا کہ خطوۃ تمحو سیئہ وخطوۃ ترفع درجہ، جو قدم آپ بڑھائیں گے مسجد کی طرف، تو جو قدم آپ آگے بڑھائیں گے، زمین پر رکھیں گے، اس ٹکے ہوئے قدم کے ساتھ ایک گناہ معاف ہو جائے گا، اسی قدم کو اٹھائیں گے تو اٹھے قدم کے ساتھ جنت میں ایک درجہ بلند ہو جائے گا۔ تو جتنا بھی آپ دور جائیں، اللہ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں، ہر قدم پر گناہ جھڑ رہے ہیں۔ اور پھر نماز خود گناہوں کا کفارہ ہے، بہت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اذا دخل العبد فی الصلاۃ تؤتی بسیئاتہ، جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو اس کے گناہ لائے جاتے ہیں، فتوضع علی رأسہ وعاتقہ، اور وہ گناہ اس کے سر پہ اور کندھوں پہ رکھ دیے جاتے، سر پہ اور کندھوں پہ۔ کلما رکع سجد تساقطت، جب بندہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ طویل سجدے سے اپنے گناہوں کو خوب گراؤ، وہاں کوئی کمی نہیں۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے بے شمار امور گناہوں کی معافی پر منتج ہوتے ہیں۔ لمبے سجدے، لمبے رکوع، سر اور کندھوں پہ رکھے گناہ جو ہیں کس طرح جھڑ رہے ہیں اور گر رہے ہیں، حتیٰ کہ آمین کا کہنا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ آمین کہو نماز میں اونچی آواز سے، قولوا آمین۔ یہ قولوا آمین میں کہ محدثین نے آمین پر جہر کا استدلال کیا کہ قول کا معنی ایسی بات کہنا جو جہر کے ساتھ، ان قول سری نہیں ہوتا، قول جہری ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ فإن الملائکۃ یؤمنون، فرشتے بھی آمین کہتے، فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے سابق تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو نمازوں کی کتنی ادائیں ہیں جو گناہوں کی بخشش میں منتج ہوتی، حتیٰ کہ ربنا لک الحمد، یہ الفاظ کہنا بھی گناہوں کی بخشش کا باعث۔
اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد کہو رکوع سے کھڑے ہو کر۔ فرشتے بھی کہتے ہیں، فرمایا کہ فمن وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے سے مل گیا اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ نماز کے بعد جو وظائف ہیں، یہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، 100 بار ہو گئی۔ فرمایا کہ من سبح اللہ 33 مرہ وحمد 33 مرہ وکبر 33 مرہ ثم قال فی تمام المئة لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، فرمایا کہ محیت عنہ سیئاتہ یحطت عنہ سیئاتہ ولو کانت مثل زبد البحر، یعنی صرف یہ الفاظ کہنے پر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کی جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، فرمایا کہ اس عمل پر اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ جھاڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ زمین پر موجود پانی کے برابر کیوں نہ ہوں، اور پانی زیادہ زمین پر، خشکی کم ہے، تو پانی کے وزن کے گناہ کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ تو میں نے ایک مثال دی ہے کس طرح یہ اعمال گناہوں کی بخشش کا باعث بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اتنے گناہ ہوں کہ یہ سارے اعمال گناہوں کے کفارے میں خرچ ہو جائیں، استعمال ہو جائیں، تو پھر یہ جنت کے داخلے کے لیے کون سا عمل لائیں گے؟ وہ یہ روزہ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے اور میں نے اس کی جزا دینی، تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔ اعمال اگر خرچ ہو گئے، روزے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر روزے کا اضافی جو تمیز اور فائدہ وہ یہ ہے کہ اس کی جزا لازمی ملنی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا کہ میں نے اس کی جزا دینی، اس کا بدلہ دینا ہے، اور وہ حسنات کی صورت میں، بلندی درجات کی صورت میں، اور جنت کے داخلے کی صورت میں ہے۔ یہ اس عبادت کا تمیز ہے۔ اور ایک محدث سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اس کا ایک اور معنی بیان کرتے ہیں، اس پر توجہ کیجیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے ہر عمل کفارہ ہے گناہوں کا سوائے روزے کے، تو یہ اس کا اظہار ایک بڑے نازک موقع پر بھی ہوگا، وہ مقام قنطرہ۔ یہ قنطرہ ایک پل پر یہ پل صراط ہے، اس پر سے گزرنا ہے ہر بندے نے، یعنی جنت کا راستہ ہے یہ، جو اس کو عبور نہ کر پائے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سمجھا کہ ریزر ہے بہت لمبا، جہنم کتنی بڑی ہے، اس کی پشت پر یہ نصب ہو ریزر کی طرح، اس سے بھی تیز، جس پر سے چل کر گزرنا۔ تو اس پل پر ایک اور پل ہے قنطرہ، جس کو قنطرہ کا نام دیا گیا، اور بعض محدثین کا قول ہے کہ جب پل صراط عبور ہوگا اس کے بعد یہ قنطرہ آئے گا۔ یہاں کیا ہوگا؟ یہاں اللہ تعالی مظالم کا تصفیہ کرے گا، ظالم کو مظلوم کو دونوں کو لایا جائے گا، اور جو انہوں نے دنیا میں ایک دوسرے پر ظلم کیا ان مظالم کا تصفیہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ عدل قائم کرے گا۔ ظلم کی صورتیں کیا ہیں؟ مثلا کسی کو قتل کر دیا، قاتل ظالم ہے اور مقتول مظلوم ہے، کسی کا مال اتھیا لیا، مال میں غبن کیا، تجارت میں غبن کیا، تو مال اتھیانے والا ظالم ہے، جس کا اتھیا ہے وہ مظلوم ہے۔ کسی کی غیبت کر دی، غیبت کرنے والا ظالم ہے، جس کی وہ مظلوم ہے۔ کسی کو ناجائز تھپڑ مار دیا، مارنے والا ظالم ہے، جس کو مارا وہ مظلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی لائے گا، مظلوم کو بھی لائے گا، اور اس وقت تک دونوں کو نہیں چھوڑے گا جب تک ان میں تصفیہ نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا وہ تصفیہ کیسے ہوگا؟ قیامت کے دن تم خالی ہاتھ آئیں گے، کوئی روپیہ پیسہ ساتھ نہیں ہوگا، تو ایک ظالم مظلوم کو کیسے راضی کرے گا؟ تصفیہ کیسے ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو قیامت کا تصفیہ ہے یہ دنیا کے مال سے نہیں ہوگا، روپے پیسے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا۔ یہ تصفیہ مظالم کا، تو اس میں ہو سکتا ہے نمازیں خرچ ہو جائیں، حج استعمال ہو جائیں، عمرے استعمال ہو جائیں، جہاد استعمال ہو جائے۔ ہاں اگر باقی روزہ رہ گیا، روزے کی باری آئے گی، اگر آپ نے اس کا حق ادا کیا، روزے کا حق ادا کیا اور روزہ واقعی آپ کا قابل قبول ہے، تو روزہ مظالم کے حساب میں اور تصفیے میں خرچ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں نے دینی، اور اس کو واقعی اللہ کے لیے رکھا، سارے حقوق پورے کیے، دوران روزہ کسی کی غیبت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا اور حق تلفی نہیں کی، اور ایک سچ پر قائم رہا، تو یہ روزہ اللہ کے لیے، اللہ اس کی جزا دے گا۔ چنانچہ جو روزے کی باری ہے کہ وہ تقسیم نہیں ہوگا، وہ خرچ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے، اس کی جزا دینی۔ اب معاملہ یہ کہ حقوق باقی ہیں، تصفیہ کے امور باقی ہیں ابھی۔ پھر اللہ رب العزت بقول سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے، وہ بندے کے باقی مظالم اپنے ذمہ لے لے، اب یہ میرے ذمہ، اور میں اس مظلوم کو اپنی طرف سے دے کر راضی کروں، جب تک راضی نہیں کو دیتا جاؤں، اب یہ مظالم میرے ذمہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ظالم کو دے گا، مظلوم کو دے گا، بے تحاشا دے گا، اس وقت تک دیتا رہے گا جب تک وہ راضی نہ ہو جائے۔ جب راضی ہو جائے گا تب اللہ تعالیٰ ظالم کو مظلوم کو دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس میں ایک بڑا کردار روزے کا ہے، کس کی جزا میں نے دینی، تو اللہ جزا اس کی دے گا۔ تو یہ ایک تفرد، ایک تمیز روزے کا، اس عبادت کا، اس تمیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بڑا ایک مہنگا مہمان ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، ایک ایک ساعت کی قدر کرنی چاہیے تاکہ یہ مہنگا مہمان ہمارے لیے انتہائی کارآمد ہو، اور وہ سارے فوائد جو شریعت نے بیان کیے ان کے حصول کا باعث ہو،